Foreign exchange reserves were slightly ahead of $9 billion. اب الحمدللہ $10.7 billion ہیں بیکاز IMF کی ٹرانش جو ہے وہ مل چکی ہے، اور اس کی وجہ سے جو باقی ساری ہم نے باتیں میں کر چکا ہوں پہلے کہ کریڈٹ ریٹنگز کی اپ گریڈ ہوئی ہے، فورن انویسٹرز کے جو پیسے ہیں یا ڈیویڈنڈز اور ریمیٹنسز وہ رکے ہوئے تھے، وہ ان کے واجبات ہم نے واپس جو ہیں وہ ادا کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی ایک ہم بات کر رہے ہیں کہ انفلیشن، جو اسٹیٹ بینک کا بھی تخمینہ تھا کہ یہ Q3 2025 تک، یعنی کہ اگلے فسکل ایئر تک یہ 5 سے 6% آئے گی، وہ الحمدللہ 6.9% پہ آئی. اور جیسے کہ پہلے ذکر ہم کر چکے ہیں کہ دس از اے 44-month لو ان ٹرمز آف دا انفلیشن. اور اس میں تینوں جو اس کے ایلیمنٹس ہیں وچ از دا ہیڈ لائن انفلیشن، دا کور انفلیشن، دا ایوریج انفلیشن، الحمدللہ وہ سارے سنگل ڈیجٹ میں ہیں. تو اس کی وجہ سے جو پالیسی ریٹ نیچے آنا شروع ہوا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بتدریج نیچے آئے گا جب اسٹیٹ بینک اور مانیٹری پالیسی کی کمیٹی کے اجلاس ہوں گے. لیکن جو مین چیز ہے، جو تجارتی طبقات ہیں ان کا تعلق کائبور سے ہے. کائبور پہلے ہی نیچے آ چکا ہے، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہم نے گورنمنٹ نے اپنے جو بورنگ ہے اس کو کم کیا ہے تاکہ جو ریٹس ہیں ہماری ڈیٹ سروسنگ کاسٹ نیچے جائے. اور اس کے علاوہ جو ہے بینکوں کو کہا جائے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لینڈنگ جو ہے شروع کریں. تو کائبور کی وجہ سے جو انٹرسٹ ریٹ یا شرح سود ہے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی کو جاتی ہے، اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، اور انشاءاللہ خاطر خواہ کمی آتی جائے گی. آج میں جس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہم نے جو پچھلے 3 سے 4 دن میں دیکھا یا کچھ پچھلے ہفتوں میں بھی دیکھا کہ جب بھی کہیں اسٹرائف ہوتی ہے، جب بھی ہمیں شہروں کو اور دکانوں کو بند کرنا پڑتا ہے بیکاز آف اے لا اینڈ آرڈر سچویشن، اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اس میں اوبویسلی جو جانی نقصان ہوتا ہے اس پہ تو اس پہ دکھ بھی ہے، اور اس کا یو کی ناٹ پٹ اینی ویلیو ٹو دا لاس آف ہیومن لائف، کیونکہ اتنی پریشس ہے ایک بھی جان کا جو ضیاع ہے. تو اس کے علاوہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو امپیکٹ آتا ہے اکانومی کے اوپر، اور یہ ہم نے پچھلے 3-4 دنوں سے جو ہمارا اکنامک ونگ ہے اس نے اس پہ بہت کام کیا ہے کہ جب بھی ایک دن کوئی شہر بند ہوتا ہے، کوئی قصبہ بند ہوتا ہے، کوئی ملک بند ہوتا ہے، تو اس کے کیا جو ہے وہ اس کے امپیکٹ ہوتا ہے اور اس کی جو لاس ہے ٹو دا اکانومی. کیونکہ بڑی محنت کر کے ہم اس لیول پہ ہم لے کر آئے ہیں کہ معاشی استحکام لے کر آئے، تاکہ اس معاشی استحکام کے بیسس پہ، اس فاؤنڈیشن کے بیسس پہ ہم اس کو گروتھ کی طرف لے کر جا سکیں. لیکن ایک دن کی جو اسٹرائف ہے یا اسٹرائک ہے، میں دونوں چیزوں کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ عوام اور ملک کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا کہ اس کی معیشت پہ کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو ہم نے جو پورا اس کا تخمینہ لگایا ہے، اس میں جی ڈی پی اور ٹیکس ریونیوز پہ کیا امپیکٹ آتا ہے، پھر جو لا انفورسمنٹ کی کاسٹ ہے وہ کیا ہوتی ہے، جو بزنس ڈسرپشن اور ایکسپورٹ لاس ہے جب بھی کوئی چیز بند ہوتی ہے، کوئی شہر بند ہوتا ہے، کوئی پورٹ بند ہوتی ہے، جو انویسٹر کانفیڈنس اینڈ ایف ڈی آئی فلوز. ابھی ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے، انشاءاللہ منسٹر آف جو انویسٹمنٹ ہیں وہ ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کر آ رہے ہیں سعودی عربیہ سے، اور یہ سارا B2B ڈسکشن ہے. اور اسی طرح اب آگے جو SCO کانفرنس کا انعقاد ہونا جا رہا ہے اس کے اپنے امپیکٹ ہے. جو IT اینڈ ٹیلی کام سیکٹر کے لاسز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، اور
یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو ہم تھوڑا سا کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، جس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو یہ دیکھیں کہ ان کے اکانومی پہ کیا نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے۔ یہ اس کے علاوہ ہے جو سوشل سیکٹر کا امپیکٹ ہے، کہ اگر آپ ہسپتالوں میں نہیں جا سکتے، اگر آپ کے اسکول بند ہیں، اور جو آپ کے ڈیلی ویج ورکرز ہیں انکلوڈنگ کنسٹرکشن ورکرز، اسٹریٹ وینڈرز اینڈ ٹیکسی ڈرائیورز، اگر میں دیکھوں صرف اگر اسی پہ 1 منٹ کی بات کروں تو صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں 8 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں پچھلے 3 سے 4 دنوں میں، which means 800,000 families have suffered because of this kind of strife۔ اور میں بار بار کہتا ہوں یہ صرف سٹرائف کی بات نہیں ہے، جو لوگ سٹرائک کی بھی کال کرتے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب عوام اور ملک کے لیے بات کر رہے ہیں تو آپ میز پر بیٹھ کر بات کیجئے، آپ نیگوشیٹ کیجئے، یہ آپ مت کیجئے کہ ہم دکانیں بند کروا دیں گے، ہم بازار بند کروا دیں گے، اس کا بہت بہت بڑا امپیکٹ ہے۔ اور وہ جو امپیکٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہمارے اکنامک ایڈوائزری ونگ ہے منسٹری آف فائنینس کا، انہوں نے اس کا جو تخمینہ لگایا ہے وہ 190 بلین روپے پر ڈے، 190 بلین روپیز پر ڈے، اور اس کے کئی میں نے سارے پہلو اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جی ڈی پی اور ٹیکس ریونیوز کا، اور جو بزنس ڈسرپشن ہے، جو ایکسپورٹ کا لاس ہے، جو آئی ٹی سروسز کا لاس ہے، ان سب کو اگر ہم ملائیں تو 190 بلین روپے پر ڈے۔ تو اب آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھیے، اینڈ آئی وانٹڈ ٹو شیئر اٹ ود ایوری ون ان دا کنٹری، کہ ہماری جو اس وقت ٹوٹل جی ڈی پی ہے وہ 124 ٹریلین ہے، اور اس میں سے جو Q2 ہے اس میں رفلی یہ جی ڈی پی جو ہے وہ 32 ٹریلین ہے۔ اس کے بیسس پہ ہم نے یہ سارے تخمینے لگائے ہیں، اور اگر آپ صرف یہی دیکھیں کہ 190 بلین پر ڈے، اگر یہ 2 دن چلتی ہے اسٹرائف، 3 دن چلتی ہے، 4 دن چلتی ہے، خدا نخواستہ 1 ہفتہ چلتی ہے، واٹ اے لاس ٹو دا اکانومی، وچ مینس اس میں جو کاروبار ہیں، جو جابز ہیں، جس ہم سمت میں چل پڑے ہیں، اس کا کتنا بڑا ریورسل ہے۔ ایک تو میں یہ ایک بڑا نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ جو سٹرائف اور سٹرائک ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور دوسرا جو دہشت گردی ہے۔ دیکھیے کل جو ہمارے چینی برادر ہیں ان کا جو شہید ہوئے ہیں، ان کی جو قیمتی جانیں ان کا ضیاع ہوا ہے، اس کا تو ہم کوئی تخمینہ نہیں لگا سکتے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اور انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور باقی لوگوں نے جا کے اس میں دکھ درد کا اظہار کیا ہے، and I would like to echo that thought process and express my sincerest condolences to the government of China and to the people of China on the precious loss of life۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، یہ ہمارے وہ بھائی تھے، یہ وہ آئی پی پی کے انجینئرز تھے جن کے ساتھ منسٹر لغاری، اویس لغاری صاحب اور میں نیگوشیٹ کر رہے تھے ان ٹرمز آف ریکویسٹنگ دیم کہ ہمارے ساتھ آپ ڈیٹ کو تھوڑا سا ری پروفائل کر لیں، میچورٹیز کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں، اور تاکہ ہم تھوڑا سا ٹیرف میں جو ہے وہ ریڈکشن لا سکیں، اس میں جو عام لوگ ہیں، جو ہماری پبلک ہے، ان کو ریلیف دے سکیں۔ اور میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ آئی پی پی، چائنیز آئی پی پی ہے یا تھا جنہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ بڑھایا تھا، اور انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ آگے مل کر چلیں گے and we will create a win-win situation for China and Pakistan۔ تو میں اس پہ بڑا دکھ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اصحاب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہمارے وہ برادر ہیں جنہوں نے اپنا ایک قدم بڑھایا ملک کی مدد کرنے کے لیے۔ ان کی جو سینئر مینجمنٹ ہے، they also flew from Beijing to meet Minister Par, Awais Laghari and myself کہ ہم اس کو آگے کیسے لے کے چلیں۔
میں بہت پر امید ہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلتے جائیں گے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں whether it's دہشت گردی, whether it's strife, whether it's strike, جو ہمیں جہاں اب ہماری معیشت چل چکی ہے, استحکام کے پہ پہنچ چکی ہے اور ہم ایک اگلی منزل کے لیے گامزن ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سیٹ بیکس ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے اور نہ اب ہم یہ افورڈ کریں گے. میری سب سے اپیل ہے, سب اپنے بھائی اور بہنوں سے اپیل ہے کہ کسی ایسے جو اقدام میں اور قدم میں حصہ نہ لیجئے جس سے معیشت جو ہے اس کو نقصان پہنچے, کیونکہ اگر معیشت کو نقصان پہنچے گا, اس ملک کو نقصان پہنچے گا, ہمارے سارے بھائی اور بہنوں کو نقصان پہنچے گا. We as a government are very committed, inshallah, that we are going to consolidate our economic position, and inshallah we are going to get on to a sustainable growth path, inshallah. میں بس یہ ایک میسج تھا جو میں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. آپ کا بہت شکریہ.